الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ. تمام دیکھنے والے سننے والے حضرات کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی دیر آواز صحیح نہ ہونے کے سبب آپ حضرات سے رابطہ منقطع رہا. اس تکلیف پر، اس انتظار پر آپ سے معافی کا خواستگار اور طلبگار بھی ہوں. یہ معافی کا مہینہ ہے، میں نے اگلے دن بھی کہا تھا. اس مہینے میں معاف کرنا سیکھیے، عرش والا آپ کو معاف کر دے گا. بہرحال یہ ایک فنی خرابی ہے، تو آپ کو جو وقتی تکلیف ہوئی معافی چاہتا ہوں. آئیے اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ رب کریم نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو بھی جہان والوں کے لیے کریم بنا کے بھیجا. الہی تو کریم، رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میں آنے دو کریم. اور ہمیں دو کریموں کے درمیان میں پناہ مل گئی، اور پھر ان دونوں کریموں نے جہاں ہمیں اپنی اور صفات سے اس ماہ مبارک میں اب سرفراز فرمایا، وہیں ہمیں بھی اس ماہ مبارک میں اور اس ماہ مبارک کے علاوہ بھی کریم بننے کا ہم سے بھی مطالبہ کیا ہے. اور وہ ہم سے بھی چاہتے ہیں، اس لیے کہ دوست چاہتا ہے کہ میرا دوست میری طرح ہو جائے. جب تک وہ میری عادات کو، میری صفات کو نہ اپنائے تو دوستی کیا ہے؟ اور یہی اچھے دوست کی صفت ہوتی ہے. میں اتنے دنوں سے آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، اچھا دوست کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ میری طرح پہنے، میری طرح بولے، میری طرح چلے، میری عادات کو اپنائے، میری صفات کو اپنائے، تاکہ دوستی کا بھرم کھولے، دوستی اور محبت کا دروازہ کھولے، اور ہم علی الاعلان کہہ سکیں کہ محبت یہ ہوتی ہے، دوستی یہ ہوتی ہے. اس کرم کرنے والے رب نے ہمارے اوپر تو کرم فرمایا کہ جو میں اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اس کا شکر ادا کرتے رہیں، تو ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اور نبی کی صورت میں عطا فرمایا، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور پھر اس ماہ مبارک کی نعمتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا. اور ابتدا جو فرمائی وہ یا ایھا الذین آمنو کے میڈل سے ہمارے گلے میں ڈال کر کے، دیکھو میں تمہیں کتنا بڑا میڈل دے رہا ہوں کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے مومنین ہیں، جو میرے ہیں، میرے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان تمام حضرات کی صفوں میں ہمیں بھی کہیں نہ کہیں پاؤں رکھنے کی اس نے جگہ دے دی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر. مجھے اسی بات پر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی جیب میں گڑ کی ڈلیاں رکھتے تھے. جب بھی کوئی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تو اپنی جیب سے گڑ کی ڈلی نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیتا.
کسی نے ایک دن پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بھائی وہ منہ کتنا میٹھا ہے کہ جس میٹھے منہ سے اس میٹھے کا نام نکلتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میٹھے منہ کو میں اور میٹھا کر دوں۔ یہ جو جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس میٹھے کے منہ سے نکلا ہے۔ پھر مدینے والے مکی ہاشمی مدنی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے میٹھے کے منہ سے نکلا ہے، اور پھر قرآن پڑھنے والا صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو بھی آیا ہے، منہ میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اور میں اس نام کے ساتھ جو میٹھا ہے، اس میٹھے نے اس میٹھے نام سے ہمیں مخاطب فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان میٹھی چیز ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گوڑ اور مٹھائی کے ڈھیر رکھ دو، تو یہ جو ایک میڈل ہے نا جو اس نے ہمارے گلے میں ڈالا ہے، اس میڈل کی مٹھاس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ بس اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے دے۔ پھر اس کریم نے ہم سے بھی کرم کا مطالبہ کیا، ہم سے بھی دنیا میں محبتوں کا مطالبہ کیا۔ دیکھیں، میں نے کل بھی کہا تھا، دل کرتا تھا کہ میں کلمے کو ایسے پڑھوں، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن میں مجبور اس لیے ہوں کہ جنہوں نے سکھایا انہوں نے اس طرح سکھایا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے پیچھے چلنا ہے۔ میرے منہ سے جو میٹھی چیز نکلی ہے وہ قیامت تک کے لیے میٹھی ہے، اور اسی طریقے پہ چلو گے تو مٹھاس پھیلے گی، اسی طریقے پہ چلے گے تو مٹھاس پھیلے گی۔ اس لیے ہم سارے دنیا میں جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح نہ پڑھیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسان محبتوں سے واقف نہیں تھا، محبتوں کی مٹھاس سے واقف نہیں تھا، محبتوں کی حقیقتوں سے واقف نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اور محبتوں میں سب سے بڑی محبت ماں کی ہے۔ یہ نام ہی اتنا پیارا ہے کہ آدمی جب لیتا ہے ماں کہہ کر تو دونوں ہونٹ آپس میں مل کر محبت کی علامت کا اظہار کرتے ہیں، اور محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے کہ بوسہ لے لیا جاتا۔ اور یہی مٹھاس لفظ محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آدمی لیتا ہے تو دونوں ہونٹ خود بخود مل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ اپنی ماؤں سے بھی نکاح کر لیتے تھے، ماں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، بےعینی بالکل اس طرح جس طرح لونڈی ہوتی ہے، خادمہ ہوتی ہے، ماں بھی ایک لونڈی تھی۔ چاہا تو ماں کا سودا بھی کر دیا، چاہا تو ماں کو بیچ بھی دیا، چاہا تو ماں سے نکاح بھی کر لی۔ ماں کی عزت، ماں کی محبت، ماں کی عظمت سے انسان واقف نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم بن کے جب اس امت کے لیے آئے تو آپ نے اپنی محبت کا ایک حصہ اس ماں کے کھاتے میں بھی امت کو دیا۔ کہا کہ جنت اس کے قدموں کے تلے ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تم پر تو وہ ماں باپ کا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا ان کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ ان کی محبتوں میں تم اپنے اللہ کی محبت کو پا سکتے ہو، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ اپنی خدائی کی، اپنی کریمی کی تصویر بنا کر دنیا میں میرے اللہ نے
ہماری ماں کو اور پھر ان دونوں کو اس میں شمار کر لیں جنہیں ماں باپ کہا جاتا ہے، اپنی رحمت کی، قدرت کی تصویر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ جس طرح اس کی محبت کو کبھی ہیچ اور کمزوری نہیں، بے عینی اسی طرح اس کا حکم ہے کہ ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی محبت میں بھی تمہاری طرف سے کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سن لو، لاکھوں کروڑوں ہزاروں تمہاری عبادات کے ڈھیر ہوں، لیکن اگر یہ ناراض ہیں تو اللہ کے ہاں حبام منصورہ بنا کر تمہاری ساری نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، وزن کے لیے ترازو پہ رکھی ہی نہیں جائے گی جب تک یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ ان کی رضا میں اپنی رضا کو رکھا، ان کی خوشی میں اپنی خوشی کو رکھا ہے، اور فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان کی بات کے سامنے تمہیں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے دونوں کندھوں کو رحمت کے کندھے بنا کر ان کے سامنے بچھا دو، حتیٰ کہ پہاڑ کی گھاٹی میں طوفان کی وجہ سے 3 بندے پھنسنے والوں میں سے ایک آدمی اللہ کے سامنے اپنی اسی نیکی کو پیش کرتا ہے کہ اللہ میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر اپنی ماں کے سرانے کھڑا رہا کہ جب تک یہ نہیں پیے گی نہ میں خود پیوں گا نہ میری اولاد پیے گی۔ وہ بھوک سے بلکتے ہوئے سو گئے، میں نے نہیں دیا، لیکن میری اماں بھی سو گئی، میں ساری رات لے کے کھڑا رہا کہ پہلے میری ماں نوش فرمائے گی پھر میرے بچے نوش فرمائیں گے۔ اگر یہ نیکی تیرے دربار میں تو سمجھتا ہوں میں نے خالصتاً تیرے لیے کیا ہے، اگر تیرے ہاں محبوب اور مقبول ہے تو پھر ہمیں اس پہاڑ کی، اس ڈھلان سے، اس مصیبت سے جو اس کے دروازے پر آ کر گر گئی ہے، ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا ہے، تو ہمارے لیے نکلنے کی کوئی سبیل فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ان کے لیے نکلنے کی سبیل فرمائی۔ یہ لفظ بڑا عجیب ہے، ماں۔ میرا خیال ہے شہد کے اندر اتنی مٹھاس نہیں جتنے اس ایک لفظ کے اندر اللہ پاک نے مٹھاس بھری ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی میٹھی نہیں جتنی اللہ نے اس کے اندر مٹھاس بھری ہے۔ اب ہمیں کہا گیا کہ ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کرنا ہے، اس لیے کہ تم 2 کریموں کے درمیان میں ہو۔ جب تم اپنے دونوں دوستوں اور یاروں کی طریقوں اور سنتوں کو اپناتے ہو تو پھر یہ بھی ان کا ایک طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ صلوات اللہ علیہا رضی اللہ عنہا بڑھاپے کی عمر میں مدینہ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی ماں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا ہے، جنہیں رضائی ماں کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مدینے میں آنے کی خبر ملی تو حدیث میں ملتا ہے مدینے سے باہر نکل کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا اور ان کے اونٹ کی مہار کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سواری کو مدینہ تشریف لائے۔ اور جیسے ہی آپ کا در دولت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو بٹھایا اور اپنی نبوت والی ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھا اور حضرت حلیمہ سے فرمایا کہ نبوت کی ہتھیلیوں پہ اپنے پاؤں رکھیے۔ اب سارا مدینہ حیران تھا کہ یہ کون بڑھیا ہے جس کا اتنا استقبال ہے، جس کا اتنا ادب و احترام کیا جا رہا ہے، اتنی کرم کی چادر بچھائی جا رہی ہے، جس کے لیے محبتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، بلکہ محبتوں کے دریا بہائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صلوات اللہ علیہا کو اپنی ہتھیلیوں پہ پاؤں رکھنے کا حکم بھی دیتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کر جب گھر لے آتے ہیں تو اماں عائشہ تنہائی میں پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں جن کا آپ اتنا استقبال کر رہے ہیں؟
یہ تو رحمت والے ہاتھ ہیں، جن ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہتا ہے، جن ہاتھوں کی انگلیوں کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ ہاتھ ایسے اٹھتے ہیں تو ابو ہریرہ کی اماں کو ایمان مل جاتا ہے، یہ ایسے اٹھتے ہیں تو دکھیوں کو سکون مل جاتا ہے، یہ ایسے اٹھتے ہیں تو بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، یہ ایسے اٹھتے ہیں تو آسمان کے بادل چھم چھم برسنے لگ جاتے ہیں، اور جب تک پھر دوبارہ ایسے نہیں اٹھتے تو باران رحمت رکنے کا نام نہیں لیتا، پانی کی نہریں اور چشمے نکل پڑتے ہیں۔ آج وہی ہاتھ جن ہاتھوں کو ید اللہ فوق ایدیہم قرآن کہتا ہے، ایک بڑھیا کے پیروں کے نیچے بچھ جاتے ہیں۔ یہ ہے کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ میری وہ ماں ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہے، یہ حلیمہ ہیں جن کی گود میں پلا ہوں، یہ رضائی ماں ہیں۔ حقیقی ماں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں ہوتی تو نہ جانے ان پر علماء ہزار صفحات کی کتابیں لکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت، ان کا اکرام، ان سے پیار، ان سے محبت کتنی کرتے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ملتا جلتا جملہ ارشاد فرمایا، یہ ماں ہیں، بیٹی کی بھی محبت ہے، اس کو بھی تمہارا پیار چاہیے۔ تو فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو گئیں، اس نے ان کی اچھی تربیت کی، پڑھایا لکھایا، اچھی جگہ رشتہ کر دیا، وہ قیامت والے دن میری جنت کے ساتھ اس کی جنت ایسے ہوگی جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ان کے درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں، اسی طرح میری اور اس کی جنت کے درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں ہوگا۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی، حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہی فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ماں باپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھنا شروع کر دو۔ بیٹیوں والو ایک بڑی عجیب حدیث ملتی ہے، فرمایا کہ جس ماں باپ کو بیٹی کی وجہ سے ستایا گیا، یعنی سسرال والوں کی طرف سے، جیسے آج کل دنیا میں چل رہا ہے، اس ماں باپ کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری دے دو، میں اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے کے جاؤں، جن کو بیٹی کی وجہ سے دکھ دیا گیا، جن کو بیٹی کی وجہ سے ستایا گیا۔ یہ اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے، یہ سب سے زیادہ تمہارے کرم کی ضرورت مند اور محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھیے، بیٹیاں گھر آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیٹیاں آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی، آپ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، بیٹی باپ کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، باپ بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، اور پھر ہاتھ پکڑ کر باپ اپنے ساتھ چارپائی پہ بٹھاتے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، جو حدیثیں ہیں بنات رسول کے بارے میں رضوان اللہ علیہن۔ پھر بیٹی کے ساتھ ملتے ملتے بہنوں کا یہ بہن اس دنیا میں بڑی عجیب مخلوق ہے، بالخصوص وہ بڑی بہنیں جو چھوٹے بھائیوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے بعد جورانا کے مقام پر جب مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے تو معلوم ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں تو عورتیں قیدی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ہیں، پتہ نہیں کتنے اونٹ ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، لا تعداد۔ اتنا مال غنیمت کسی بھی غزوے میں نہیں حاصل ہوا جتنا غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں حاصل ہوا۔ قیدی عورتوں میں سے ایک عورت کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ اپنے سردار سے کہہ دو ان قیدیوں میں تمہاری ایک بہن بھی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام دیا گیا تو آپ سوچنے لگے میری تو بہن کوئی نہیں تھی، میں تو اپنے ماں باپ کی اکیلی اولاد، باپ پہلے چلا گیا 5-6 سال کی عمر میں، اماں چلی گئی، بہن کہاں سے آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا لے آؤ بھائی کون ہے۔ جب آئیں تو کہا کہ میں شیما ہوں۔ ارشاد فرمایا میں نے پہچانا نہیں، بازو سے ایسے اٹھایا کہ کہا یہ دیکھو بچپن میں تمہارے دانت لگے تھے، یہاں کاٹا تھا، آج تک نشان موجود ہے، میں وہ شیما ہوں حلیمہ کی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی چادر کو بچھایا، اس پہ بیٹھو، حال حوال پوچھے، اماں کا حال پوچھا، بھائیوں کے حال پوچھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے تمہیں آزادی، چاہو تو میرے ساتھ چلو، چاہو تو اپنے قبیلے کی طرف جاؤ، یہ مال دے دو میری بہن کو، یہ لے جائے اپنے گھر جائے۔ کہنے لگی میں اکیلی نہیں جاؤں گی، یہ جتنی قیدیاں ہیں یہ سب میرے قوم اور قبیلے کی ہیں، جب تک یہ ساری آزاد نہیں ہوں گی نہیں جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بہن کی خاطر سب کو آزاد کر دو۔ اب جب اٹھنے لگیں تو کہا کہ بھیا پھر ایسے نہیں، اب پھر ہمیں اپنا کلمہ پڑھا کے روانہ کر دو۔ اس ایک بہن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں قیدیہ عورتوں کو رہا کر دیا۔ اپنے کرم کی وہ تصویر دکھائی قیامت تک آنے والی امت کو کہ یہ تمہارے کرم کی، تمہارے پیار کی، تمہاری محبت کی، تعلق کی سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے، سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے۔ آپ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں ہر چیز کو۔ اور پھر رشتہ داری کے بارے میں ارشاد فرمایا جو رحم کا رشتہ ہے، جس کو صلہ رحمی اور قطع رحمی کہا گیا ہے، یہ رحم مادر جس میں ہم پلتے ہیں 9 مہینے، اس کو رحم کہا گیا ہے۔ ایک ہوتا رحم، ایک ہوتا رحم۔ یہ رحم کے جو رشتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے، ان رشتوں کو نبھاتا ہے، ان سے تعلق بناتا ہے، کرم کرتا ہے ان رشتوں پر، مہربانیاں کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اسے جہنم کی خوشخبری دے دو، وہ جہنمی ہے جو قطع رحمی کرتا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک ہر چیز کو بنا چکے تو ایک چیز کو وجود ملا، اور وہ وجود کے ساتھ اللہ کے عرش کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ ارشاد ہوا تو کون ہے؟ عرض کیا اللہ میں رشتہ داری ہوں، تو نے مجھے بنا تو دیا ہے، لیکن ایک سوال ہے کہ جو مجھے جوڑے گا تو اس کو کیا کرے گا، جو مجھے توڑے گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس لیے کہ مجھے اتنا بڑا تو نے شرف دیا ہے کہ خون کا رشتہ جوڑا ہے، خون کا۔ یہ فلوس کے رشتے، پیسے کے رشتے تو عارضی ہوتے ہیں، 2 رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک ایمان کا رشتہ اور ایک لہو کا جسے خون کا رشتہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ کہنے لگی تو نے مجھے بنا تو دیا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، جو مجھے جوڑے گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا، جو مجھے توڑے گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، اور جو تجھے توڑے گا اس کے ساتھ میری کٹی ہو جائے گی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ جوڑتا ہے، اور ہے
اور دعا کرو یہ ہمیشہ رہے، صرف موت تک نہیں، قبر میں، آخرت میں، جنت میں اللہ کے ساتھ یہ ایمان کا رشتہ ہمارا جوڑا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو ایمان کا رشتہ ہے، جو امتی اور رسول کا رشتہ ہے، اللہ اس رشتے کو بھی جنت میں جانے تک برقرار رکھے، ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ یہ ایمان کے رشتے ہیں۔ میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ نکاح کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک زنجیر ہے جو ٹوٹنے سے نہیں ٹوٹتی، یہ ایمان کا دھاگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس اللہ کی رسی کو، ایمان کی رسی کو ایسی مضبوطی سے تھامو کہ دنیا کا کوئی فتنہ، کوئی گرم ہوا، کوئی سرد ہوا، کوئی جھونکا ہوا کا تمہارے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتے کو توڑ نہ سکے۔ آج وقت ایسا آیا، حدیث کے اندر آتا ہے، ایک وقت آئے گا لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے۔ ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ رکھنا آسان ہوگا، ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ آج میں اور آپ اس وقت سے گزر رہے ہیں، اس دور سے گزر رہے ہیں۔ ڈاکو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے صبح اور کرتب دکھاتے ہیں، شام کو اور کرتب دکھاتے ہیں۔ پیسے کی خاطر ایمان بیچا جا رہا ہے۔ ہم جن ملکوں میں ہیں، ہاتھ جوڑ کر ان مسلمان نوجوانوں سے درخواست کہ جو صرف اور صرف دنیا کے ویزوں کے لالچ میں کبھی کو قادیانی بنتا ہے، کبھی کو کرسچن بنتا ہے، اپنے مذہب کو چینج کرتے ہیں صرف ویزے کے لیے، اور کہتے کیا ہے؟ اسی تے جی اتو ہو رہے ہیں، وچوں تو ہم مسلمان ہیں، دیکھیں یہ وہ کھاتا ہے۔ اگر کسی نے اوپر سے بھی اللہ کا انکار کر دیا، اگر کسی نے اوپر سے بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، تو پھر وہ اندر سے بھی ہو جاتا۔ اس لیے کہ اس دولت کی تمہیں قدر نہیں۔ یہ دنیا کی دولتیں تو ہاتھوں کی میل ہیں، آج ہیں کل نہیں، کل ہیں پرسوں نہیں، چلی جائیں گی۔ ایمان وہ دولت ہے جو اس نے اپنے خزانوں سے ڈھونڈ کر آپ کو اور مجھے نصیب کی ہے، اور پھر اسی ایمان والے جملے سے اس نے ہمیں مخاطب کیا۔ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ رشتہ داری جو جوڑتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جو جنت کے سینٹر میں چاہتا ہو کہ میں اس کو جنت میں سونے کا محل دلا دوں؟ سینٹر میں، کسی بھی بازار کا، کسی بھی شہر کا جو سینٹر، اس کی قیمت آپ کو پتہ ہے کیا ہے، اور اطراف و جوانب میں شہر میں کیا قیمت ہوتی ہے، سینٹر میں کتنی قیمت ہوتی ہے، جنت کے سینٹر میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کے سینٹر میں محل کیسے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کو اختیار کر لو، رشتہ داریوں کو نہ توڑو۔ یہ رشتہ داری، یہ آج کل جو ہم رشتہ داریاں نبھاتی ہیں نا شادی بیاہوں پہ، کہ میں نے جا کر ان کی شادی میں 5-10 ہزار دے دیا کہ صاحب میں نے دوستی کا، رشتہ داری کا حق ادا کر دیا، نہیں، وہ تو ہم سود کے طور پر دیتے ہیں کہ کل ہمارے بچوں کی ہوگی تو ہمیں وہ کتنا دیں گے۔ بڑھا کے دیا جاتا ہے، گھٹا کے نہیں دیا جاتا۔ گھٹا کے دیا جائے تو ناراضگیاں ہوتی ہیں، اسی سے پتہ چل جاتا ہے ہم رشتہ داری کتنی نبھا رہے ہیں۔ بلکہ اب تو رشتہ دار او بھائی موبائل فونوں کے اندر رجسٹر لے کر، کاپیاں لے کر لکھنے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں کے گھر سے کتنا آیا، فلاں کے گھر سے کیا آیا، بدلے میں دینا ہے۔ یہ نہیں، یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ حسن سلوک نہیں ہے رشتہ داری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا ہے، پھر فرمایا بڑوں کو بھی حصہ دیا، چھوٹوں کو بھی حصہ دیا۔ فرمایا من لم یرحم کبیرنا فلیس منا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو میری امت کے بڑوں پہ رحم نہیں کرے گا، بڑوں سے محبت نہیں کرے گا، وہ میری امت سے نہیں ہوگا۔ جو میری امت کے چھوٹوں پہ شفقت اور پیار نہیں کرے گا، وہ میری امت سے نہیں ہو۔ آپ نے بڑوں کو بھی حصہ دیا۔
آپ نے چھوٹوں کو بھی حصہ دیا ہے۔ اس دور میں بڑے سب سے زیادہ آپ کی محبت کے محتاج ہیں۔ اب تو بڑوں کے لیے تو اولڈ ایج ہوم بن گئے دنیا میں، کہ بڑا ہوا کھانستا ہے، گھر تنگ کرتا ہے، وہاں بھیج دو، عید بقرعید پہ ملنے چلے گئے۔ اب تو مسلمان ملکوں میں بھی اولڈ ایج ہوم آ گئے۔ چلو ہم ان ملکوں میں تو سنتے تھے، یورپین میں دیکھے بھی ہیں، جانا بھی ہوتا ہے، حالات کو دیکھ کر رونا آتا ہے کہ وہ بچے جن کو یہ مائیں جنم دیتی ہیں، وہ بچے جن کے یہ باپ انگلی پکڑ کے جن کو چلنا سکھاتے ہیں، وہ کرسمس پہ آ گئے، اپنے کسی تہوار کے دن آ گئے ماں باپ کو دیکھنے، ورنہ ماں باپ ترس رہا ہوتا ہے۔ بڑوں کو زیادہ ضرورت ہے، بڑے پیار اور محبت کے زیادہ محتاج ہیں۔ حتیٰ کہ میرا اللہ بھی فرماتا ہے کہ بڑا جب لاٹھی ٹیکتا ہوا میرے گھر کی طرف آتا ہے، جب سہارا کوئی نہیں ہوتا بے سہارا ہو جاتا ہے، تو مجھے اس پہ ترس آتا ہے۔ میں اس کے سفید بالوں کو دیکھ کر اس کے ساری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، بلکہ اس کی زبان میں اس سے باتیں کرتا ہوں۔ یہی حال آج چھوٹے، اس موبائل فون نے چھوٹوں کو بڑوں سے دور کر دیا، بڑوں کو چھوٹوں سے دور کر دیا ہے۔ چھوٹے آپ کی شفقتوں کے محتاج ہیں، آپ کی محبتوں کے محتاج ہیں، توجہ کے محتاج ہیں۔ کل کو گلہ نہ دیں کہ ہماری اولادیں خراب ہو گئیں۔ بچپن میں شفقت کا معاملہ کیجئے، کرم کا معاملہ کیجئے، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو حصہ دیا رحمت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ میں تم سب سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنی گھر والوں اور گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا ایک متاع ہے، اس دنیا کی متاع میں سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، جس کے ماتھے میں، جس کی جبین میں خاوند کی عزت کا نور جھلکتا ہو، محبتیں جھلکتی ہوں۔ اسے قرآن نے خاوند کا لباس کہا ہے اور خاوند کو اس کا لباس کہا ہے۔ اسے جنت میں بھی خاوند کا ساتھی کہا ہے اگر نیک ہے، بلکہ صرف ساتھی نہیں کہا کہ جنت میں ساری بیویوں کی یہ سربراہ ہوگی اگر اللہ پاک دونوں کو جنت میں لے جاتا ہے، ساتھ ایسے نبھتا ہے۔ اور صرف بیوی کی بات نہیں کہی، خاوند کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری شریعت میں جائز ہوتا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنی شوہروں کو سجدہ کرو، اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ یہ مجازی خدا کی صورت میں، ایک تمہارا حقیقی خدا ہے جو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، ایک یہ تمہارا مجازی خدا ہے جو تمہاری ہر جائز ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح اس کی محبت تمہارے اوپر واجب ہے، اسی طرح اس مجازی خدا کی محبت بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ تمہارے ماتھوں میں، تمہاری چال ڈھال میں اس کی محبتوں کے دیے جلنے چاہیے، لائٹیں روشن ہونی چاہیے۔ اس کے سوا تمہاری آنکھ کسی اور کی طرف اٹھتی ہوئی نظر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری آپ کی زندگی کا جو وقت، آخری اس دنیا کی زندگی کا عجیب بات ارشاد فرمایا میرے بعد اپنی بیویوں کا خیال رکھنا۔ یہ آخری نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا میں اپنے بڑوں کی جائیداد کی وصیت اور نصیحت کو تو پورا کرنے میں ابھی دفنایا نہیں ہوتا تو تمہیں پورا کرنے کی فکر پڑ جاتی ہے۔ اس سب سے بڑے کریم کی، جس کے کرم ہیں آپ کے اوپر اور میرے اوپر، جس کے ہم امتی ہیں، جس پاک نبی کا آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، جس سے محبت ہمارے ایمان کی دلیل ہے،
ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں۔ فرمایا میرے بعد ان کا خیال رکھنا، اور ساتھ ہی گھر کی خادمائیں اور باندیوں کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا، ساتھ ہی کہ یہ گھروں میں کام کرنے والیاں یہ تمہاری امانت دار ہوتی ہیں، تمہاری باتوں کی امانت بھی ان کے پاس ہوتی ہے، گھر کی امانت بھی ان کے پاس ہوتی ہے، تمہاری بیٹیاں امانتیں ہیں ان کے پاس، تمہارے بچے امانتیں ہیں ان کے پاس، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ یہ محبتوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پھر مزدور کو بھی محبت کا حق دیا۔ مزدور ملتا ہے مدینے کے بازار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہتھیلی میں گٹے بنے نظر آئے، ہاتھ سخت نظر آئے، ہاتھ کو اپنے نبوت والے ہاتھوں میں لے کر پوچھا کیا کرتے ہو، یہ کیوں گٹے بنے ہوئے ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن لوہا کوٹتا ہوں، حلال کی روزی کماتا ہوں، بچوں کو حلال کی روزی کھلاتا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پہ رکھ کر بوسہ دیا، فرمایا تیرا ہاتھ اس قابل ہے کہ نبوت تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے لے، حلال کی محنت اور مزدوری کرتے ہو۔ اور پھر ساتھ ہی ایک جملہ بڑا عجیب ارشاد فرمایا، یہ غریبوں اور مزدوروں کے لیے جیسے یا ایھا الذین آمنو کی جملہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، اگر حقیقت سمجھیں تو یہ جملہ جو میں سنا رہا ہوں رکھنے کے لیے بھی مزدوروں کے پاس گھروں میں جگہ نہ ہو۔ فرمایا الکاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، یہ تو اللہ کا حبیب اور اللہ کا محبوب ہے، یہ تو اللہ کا حبیب اور اللہ کا محبوب ہے۔ اور پھر اسی مزدور کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسی غریب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت والے دن مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ مزدوروں کو بھی حصہ دیا، تاجر کو بھی حصہ دیا اپنے کرم کا۔ کہا کہ جو تاجر حلال کی تجارت کرتا ہے، شریعت کے مطابق تجارت کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، وہ قیامت والے دن جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے تاجر بھائیوں، تجارت کے اصول سیکھیے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے اصول کیا تھے۔ آپ بازار میں تشریف لے گئے، آڑتی کی دکان پر گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ کو نکالا تو گیلا لگا جیسے اندر پانی ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ دکاندار کہنے لگا جی باہر گندم پڑی تھی، بارش آ گئی۔ تو فرمایا گاہک کو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ میری امت سے نہیں، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس رحمتوں والوں نے تو مفت میں رحمتیں بانٹی، ہمارے گھروں کو، محلوں کو، شہروں کو، ملکوں کو رحمتوں سے بھر دیا، لیکن آپ اور میں اس رحمت والے مہینے میں بھی غریب کے رزق کو روک کر ذخیرہ اندوزی کر کے اس کی قیمت بڑھائے جا رہے ہیں، اور پھر اسی قیمت سے میں حج کرنے بھی جاتا ہوں، عمرہ کرنے بھی جاتا ہوں، حاجی صاحب بھی بن جاتا ہوں، عمرہ کرنے والا بھی بن جاتا ہوں۔ ذرا سوچئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں وہ میری امت سے ہی نہیں۔ گاہک کو بتائیے ایک ایک چیز، ایک ایک چیز۔ اور بادشاہوں کو بھی بانٹی رحمت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، ان کی اطاعت کی بھی حکم دیا گیا، ان سے بھی کہا گیا عدل و انصاف کو اپناؤ۔ اگر تم نے عدل و انصاف کو اپنایا تو قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے تمہیں جگہ ملے گی، اللہ بھی تمہارے ساتھ عدل و انصاف کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ گھٹ تولنا، یہ ناپ تول میں کمی کرنا، ایک نبی کی ایک امت پوری اسی ایک جرم میں برباد ہوئی۔ ناپ تول میں کمی کرنے پر اور نا انصافی کرنے والوں پر بھی اللہ کا ظلم و ستم دنیا میں بھی ہوتا، اللہ کی سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو بھی حق دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نے درس میں پڑوسی کے ایسے حقوق بیان کیے کہ ہمیں ڈر ہونے لگ گیا
کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دے دیں کہ تمہاری وراثت میں بھی پڑوسی کا حق ہوتا ہے۔ 40 گھروں تک پڑوس ہے، پڑوسی کا خیال کرنا ہے۔ اگر میرے گھر میں اچھی چیز پکی، رات کو پڑوسی کے بچے بھوکے سو گئے تو قیامت والے دن اس کا بھی مجھ سے پوچھا جانا ہے، تیرے پڑوسی کے بچے بھوکے سوئے، ان کی خبر گیری کیوں نہیں کی گئی؟ یہ رحمتوں والے نبی نے ہمیں بھائی جانوروں کے بھی حقوق دیے ہیں، جانوروں کے بارے میں بھی کہا کہ ان پر بھی رحم کرنا ہے، یہ بھی تمہارے رحم و کرم کے محتاج۔ ہرنی کا معاملہ آپ نے سن رکھا ہے، اونٹ والے کے اونٹ کا معاملہ آپ نے سن رکھا ہے، کہا کہ اس سے کام زیادہ لیتے ہو، کھانا تھوڑا دیتے ہو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، اور سنو اس کی شکایت اور معاملے بگڑ بھی سکتے ہیں۔ حکم ہے کہ اگر جانور بھوکا کھڑا ہے، پیاسا کھڑا ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو سب سے پہلے اللہ کی اس مخلوق پر رحم کرو، اسے پانی پلاؤ، اسے کھانا کھلاؤ، پھر دربار خداوندی میں آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بہاولپور کی سائڈ پہ، مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمۃ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی کلندر فقیر گزرے، شیخ الحدیث تھے۔ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے اسٹیج چھوڑ کے چلے گئے۔ 15-20 منٹ کے بعد پھر آ کر اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہیں سے بات شروع کر دی جہاں چھوڑ کے گئے تھے۔ تو تقریر کے بعد دوستوں نے پوچھا، حضرت کیا خیر تو تھی؟ قضائے حاجت، پیشاب کی ضرورت پڑ گئی؟ فرمایا نہیں، وہ میری گدھی پیاسی کھڑی تھی، تو میں تقریر میں تو اللہ کی رحمتوں کا ذکر کر رہا تھا، تو تقریر کے دوران خیال آ گیا کہ بڑا رحمتوں کا ذکر کر رہا ہے، خود تیرا یہ حال ہے کہ گدھی پیاسی کھڑی، اس کو پانی نہیں پلایا، قیامت والے دن اس کریم نے رحیم نے اگر پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ بابا میں تو اس کے کرم اور اس کی رحمت سے ڈر گیا کہ قیامت والے دن اگر اس نے شکایت کر دی تو کیا جواب دوں گا؟ بلی کو مارنے والی کے لیے جہنم کا اعلان سنا دیا، اور پیاسے کتے کو پانی پلانے والی کے لیے جنت کا اعلان سنا دیا۔ اچھا، ہمارے ہاں ذمہ دار ہل چلاتے ہیں تو بیلوں کو بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں، کہیں کو بیل رک گیا، حتیٰ ماں باپ کی گالیاں بھی اسے شروع ہو جاتی ہیں۔ بھینس دودھ دے رہی ہے، ادھر سے گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک عجیب، یہ ناشکری کی علامتیں ہیں، ناشکری کی۔ اور یاد رکھیے یہ چیزیں قیامت والے دن ہم نے ان کا جواب دینا ہے۔ کرم والے نبی نے، رحمت والے نبی نے، سراپائے کرم نبی نے، سراپائے کرم ہمارے اللہ نے، جو ہمارے بڑے یار ہیں، جو ہمارے بڑے دوست ہیں، جن کی خیر خواہی اور محبتوں میں کوئی شک نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح بنیں۔ اب یہ کیا کم ہے کہ وہ محبوب چاہیں کہ ہم ان کی طرح بن جائیں؟ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم بھی انہی کی طرح، جس طرح وہ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ہر ایک سے محبت کرنے والا بن جائیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ ان دونوں دوستوں کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے تو تھا ہی تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے پھر ہمیں بھی بتا دیا، اپنی سنتیں اور طریقے بھی بتا دیے۔ فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے یہ مہینہ کیا ہے تو میری امت کہے ہمیشہ رمضان المبارک رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے لیے تو یہ ایک مہینہ مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے سر پہ مصیبتوں کے پہاڑ، پریشانیوں کے پہاڑ آ جاتے۔ یہ کیا ہوا؟ کتنے مسلمان ہیں جان بوجھ کر بیمار ہو جاتے ہیں۔ بھائی بیماری اس وقت ہوتی ہے جب کو مستند ڈاکٹر کہے آپ بیمار ہیں، روزہ رکھو گے تو بیماری بڑھے گی۔ آپ کے اور میرے خود سوچنے سے بیماری نہیں ہوتی، ڈاکٹر مستند ایک لکھ دے۔ دنیا میں کہیں بھی سرٹیفکیٹ ڈاکٹر کا نہ ہو،
چھٹیاں نہیں ملتی تو اللہ کے دربار میں آپ خود بخود ہی چھٹی لکھ لیتے ہو کہ چھٹی ہو گئی. ہم خود بخود بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس مہینے کی رحمتوں کا نہیں پتہ، اس مہینے کی محبتوں کا نہیں پتہ، اور جس رب نے یہ مہینہ دیا ہے وہ رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے ہمیں اس کے پیار سے واقفیت نہیں، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ مہینہ ہمیں ملا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور محبت کا بھی اندازہ نہیں. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، محبتوں کو تقسیم کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.